الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.34 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 34 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، اینڈ وی ریویلڈ، الیکا آپ کی طرف، ٹو یو، الکتابہ کتاب، دا بک، بالحق سچائی کے ساتھ، ان دا ٹروتھ، مصدق تصدیق کرنے والی، کنفرمنگ، لما اس کی جو، واٹ واز، بین یدئی اس کے سامنے، بٹوین اٹس ہینڈز، بیفور اٹ، من یعنی سے، آف، الکتاب کتاب، دا بک، ومہیمنا ہا میم نون سے معنی اور نگہبان، اینڈ اے گارڈین، علیہ اس پر، اوور اٹ، فحکم بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں، سو یو جج، بینہم ان کے درمیان، بٹوین دیم، بما اس سے جو، بائی واٹ، انزلہ نازل کیا، ریویلڈ، اللہ اللہ، ولا اور نہ، اینڈ ڈو ناٹ، تتبع پیروی کریں، فالو، اہواءہم ہا و یا سے ہے مانے ان کی خواہشات، دیر وین ڈیزائرز، عما جبکہ، وین جاءکا جیم یا حمزہ سے مانے تمہارے پاس آ گیا، ہیز کم ٹو یو، من یعنی سے، آف، الحق حق یعنی سچائی، دا ٹروتھ، لکلی ہر ایک کے لیے، فار ایچ، جعلنا ہم نے مقرر کیا، وی میڈ، منکم تم میں سے، فور یو، شرعتن شین راعین سے ہے مانے دستور، شریعت، نجات دارین کا راستہ یعنی دونوں جہاں میں نجات کا راستہ، قانون، اللہ، ومنہاجا نون ہا جیم سے مانے اور طریقہ، راہ عمل، واضح اور روشن راستہ، اینڈ اے کلیئر وے، ولو اور اگر، اینڈ اف، شاء چاہا، ہیڈ ولڈ، اللہ لجعلکم تو تمہیں کر دیتا، he would have made you ummatan امت، a community، واحدتاً واحد، ایک، one، ولیکن اور لیکن، but، لیبلوکم با لام واو سے مانے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، to test you، فی یعنی میں، ان، ما یعنی جو، what، آتاکم اس نے تمہیں دیا، he has given you، فاستبقوا پس سبقت کرو، سو ریس، الخیراتی نیکیاں، نیک کام کی جمع ہے، the good deeds، الا یعنی طرف، to، اللہ، مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، you will return، جمیعا سب کو، all، فینبئکم پس وہ تمہیں بتا دے گا، then he will inform you، بما اس سے جو، of what، کنتم تم تھے، you were، فی اس میں، کنسرننگ اٹ، تختلفون تم اختلاف کرتے تھے، یو آر ڈیفرنگ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ہم نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی، من الکتاب ومہیمنا علیہ کتاب سے اور اس پر نگہبان، فاحکم بینہم پس فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس سے جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، عما جاءک من الحق اس کے بعد کہ تمہارے پاس حق آ گیا، لکل جعلنا منکم تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا، شرعۃ و منہاجا ایک شریعت اور ایک طریقہ، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لجعلکم امتا واحدہ تو تمہیں ایک امت کر دیتا، ولیکن لیبلوکم لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم جو اس نے تمہیں دیا، فاستبقوا الخیرات پس نیکیوں میں سبقت کرو،
इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, वो तुम्हें बतला देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। आयत का मुकम्मल तर्जुमा देखें। और हमने हक के साथ आप पर किताब नाजिल की, अपने से पहले की किताब की तस्दीक करने वाली और उस पर निगहबां। बस फैसला करें उनके दरमियान इससे जो अल्लाह ने नाजिल किया और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, इसके बाद के तुम्हारे पास हक आ गया। तुम में से हर एक के लिए हमने मुकर्रर किया एक शरीयत और एक तरीका, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक उम्मत कर देता, लेकिन ताकि वो तुम्हें आजमाए जो उसने तुम्हें दिया। बस नेकियों में सबकत करो, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, वो तुम्हें बतला देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं। वअंज़लना इलैकल किताबा बिलहक़, एंड वी रिवील टू यू द बुक मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, confirming what was sent before it, minal kitabi wa muhaiminan alayhi, of the book and a guardian over it. Fahkum bainahum, hence judge between them. Lima anzalallahu, by what Allah has revealed. Fala tattabi ahwa'ahum, and do not follow their vain desires. Amma ja'aka minal haqq, when the truth has come to you. Likullin ja'alna minkum, for each among you we have made shir'atan wa minhaja, a law and a clear way. Walau sha'a Allahu, and if Allah wills, laja'alakum ummatan wahida, He would have made you one community. Walakin liyabluwakum, but to test you. Fima atakum, in what He has given you. Fastabiqul khairat, hence race for good deeds. Ilallahi marji'ukum jami'a, you all will return to Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, then He will inform you in what you are differing. Complete translation of the verse देखें। And we reveal to you the book, confirming what was sent before it of the book, and a guardian over it. Hence judge between them by what Allah has revealed, and do not follow their vain desires when the truth has come to you. For each among you we have made a law and a clear way. And if Allah wills, He would have made you one community, but to test you in what He has given you. Hence race for good deeds. You all will return to Allah, then He will inform you in what you were differing. तफसीर आयत देखते हैं। साबिक़ा आयत में तौरात और इंजील के नुज़ूल और उनके मकासिद का जिक्र होने के बाद अब इस आयत में कुरान के नुज़ूल और उसके मकासिद का जिक्र हो रहा है। वअंज़लना इलैकल किताबा बिलहक़, और हमने हक़ के साथ आप पर किताब नाजिल की। सबसे पहले तो ये ऐलान हो रहा है कि कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया। ये किताब इफ्तिरा नहीं की गई, यानी ड्राफ्ट नहीं की गई, किसी इंसान ने उसको लिखा नहीं, जैसा कि कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाया था, बल्कि अल्लाह ने उसको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इरसाल किया, यानी यहाँ आपके रसूल मिन अल्लाह होने का भी ऐलान है। दुआम ये ऐलान है कि हक़ के साथ नाजिल हुई है, यानी ये सच्चाई के साथ नाजिल हुई है, इसमें सच के सिवा कुछ नहीं है, और उसका नाजिल होना एक ख़ास मकसद के तहत है, यानी अवाम की रहनुमाई। सुवम ये तस्दीक करती है साबिक़ा किताबों की, जिनमें तौरात, इंजील, ज़ुबूर और सुहुफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम व मूसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं कि ये तमाम मिन जानिब अल्लाह हैं। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि, अपने से पहले की किताब की तस्दीक करने वाली और उस पर निगहबान। चहरुम ये तमाम किताबों पर निगहबान है, यानी कुरान उनकी मुहाफिज है, इस तरह से कि अगर कोई सच्चाई उनकी छुपाई गई तो कुरान उसको खोल कर रख देता है। मसलन यहूद ने साबिक़ा नबियों की किरदार कशी की है, यहाँ तक कि यहूद ने मरियम अलैहिस्सलाम पर बुहतान अजीम लगाया है, तो कुरान उन पर लगाए गए उन इल्जामा से तमाम को बरी यानी पाक करार देता है, बल्कि उन तमाम के बे इंतहा नेक और मुत्तकी होने की गवाही देता है। सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि साबिक़ा किताबों में तहरीफ करके यहूद और नसारा ने अल्लाह के लिए औलाद मुकर्रर कर ली। इसीलिए कुरान बार बार ये गवाही देता है कि अल्लाह वाहिद है, ला शरीक है, इसका कोई बेटा है और न कोई बाप। ये इत्तला उन कौमों के लिए भी है जिनके पास कदीम दौर में अल्लाह के रसूल आए थे वहदानियत का पैगाम लेकर। वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए हमने हादी भेजे हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उनके पास मौजूदा तालीमात में मुकम्मल बिगाड़ पैदा हो चुका है। नतीजतन वो लाखों करोड़ों तसव्वुराती माबूदों की परस्तिश करने लगे हैं। हर कौम में अल्लाह ने हादी भेजे हैं, यानी गाइड करने वाले, रहनुमा, रहबर, पैगंबर, नबी भेजे हैं।
وحدانیت کا پیغام دے کر، اور ان تمام قوموں سے قرآن مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، لوٹ آؤ اپنے واحد رب کی طرف۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس فیصلہ کریں ان کے درمیان اس سے جو اللہ نے نازل کیا۔ یہاں قرآن کے نازل کیے جانے کا اہم ترین مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اس میں موجود احکامات کے مطابق زندگی گزارنا سکھائیں۔ لوگوں کے درمیان ہونے والے تنازعات کا حل بھی قرآن کی تعلیمات میں واضح الفاظ میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قولاً و عملاً ان کی تشریح کریں، یعنی اپنی زبان سے، اپنی بات چیت سے بھی اور عمل کر کے بھی دکھائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس کے بعد کہ تمہارے پاس حق آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا کر کے دین کو مکمل کر دیا، یعنی قرآن و احادیث سے تمام چھوٹے بڑے معاملات میں رہنمائی کو مکمل کر دیا گیا، جیسا کہ فرمان الہی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس کے باوجود بھی اگر امت مسلمہ یہود، نصارہ یا مشرکین و کفار کے بہمات یا توہم پرستی کو اپناتی ہے یا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے، خاص طور پر جب کہ دین مکمل کر دیا گیا اور اس میں کوئی کمی یا کجی باقی نہیں ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا ایک شریعت اور ایک طریقہ۔ شرعتاً تو ایک شریعت کو کہتے ہیں جس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول و قوانین سمائے ہوئے ہوتے ہیں، معاملات چاہے عقائد کا ہو، عبادات کا ہو، ہم پر انسانوں کے حقوق کا ہو یا اللہ کے حقوق کا ہو، تمام تفصیل اس میں سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی شریعت قانون کو کہتے ہیں، اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے اس نے ایک شریعت بھیجی، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ ایک منہاج بھی اس نے دیا ہے، جبکہ منہاج روشن اور صاف راستے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عقائد اور کلیات یعنی اصول و قوانین جن پر انسان کا انحصار ہے یعنی ڈیپینڈنسی ہے، وہ تو تمام آسمانی کتابوں میں یکساں ہیں، لیکن شریعت کے احکام اور ان کی تفصیلات، عبادات اور ان کی شکل و صورت، حلت و حرمت کے قواعد میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اہم باتیں کی ہیں، جو میجر انسٹرکشنز ہیں، وہ تمام امتوں کے لیے ایک ہے، یعنی تمام امتوں کو نماز پڑھنے کا حکم تھا، تمام امتوں کو روزہ رکھنے کا حکم تھا، لیکن نماز کی ادائیگی میں، ان کے اوقات میں تھوڑا بہت فرق تھا۔ اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہیں تھوڑے تھوڑے اختلاف سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی امتوں کی ذہنی سطح، ان کا مخصوص ماحول، ان کے معاشرے کے تقاضے یعنی ریکوائرمنٹس، ان کی سیاسی اور اقتصادی ضروریات یعنی ان کے اکنامک ریکوائرمنٹس کیا تھے، ضروریات کیا تھے، کیونکہ مختلف تھیں، اس لیے ان فروعات میں تھوڑا بہت اختلاف ناگزیر تھا۔ پرائمری انسٹرکشنز تو تمام امتوں کے لیے کامن تھے، لیکن جو سیکنڈری انسٹرکشنز ہوتے ہیں جن کو ہم فروعات کہتے ہیں، جو مائنر انسٹرکشنز ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا بہت فرق ناگزیر تھا یعنی ضروری تھا، کیونکہ ہر سماج کا ریکوائرمنٹ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ مثلا قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ امت موسیٰ علیہ السلام پر 2 نمازیں فرض تھیں اور 40 روزے، جبکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں اور ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ مختلف امتوں کو دیے گئے ذیلی احکامات یعنی سیکنڈری انسٹرکشنز، مائنر انسٹرکشنز جن کو ہم یہاں فروعات کہتے ہیں، میں بھی فرق نہ رکھتا تو دین کے نام پر یہ مختلف قسم کی گروہ بندیاں ختم ہو جاتی۔ یعنی اگر مائنر ڈیفرنسز بھی اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا تو پھر کوئی گروپنگ نہیں ہوتی، لوگ اپنے آپ کو کیٹیگرائز نہیں کرتے، جماعت بندی نہیں ہوتی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت کر دیتا، لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا، پس نیکیوں میں سبقت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو تمام امتوں کو ایک امت کر دیتا، ایک قانون، ایک شریعت، ایک منہاج عطا کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امتوں کو آزمائے مختلف طریقوں سے، اور تمام بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ نیکیوں میں وہ سبقت کریں، اختلافات میں نہ الجھیں۔
عقائد و قوانین میں یکسانیت کے باوجود ان فروعات میں معمولی فرق اللہ کی حکمتوں کے سبب ہے، اور دوسری وجہ ہر امت کا امتحان بھی ہے۔ یعنی جو سیکنڈری انسٹرکشنز میں ویریشنز ہیں، اس کی وجہ ایک تو اللہ کی حکمتیں ہیں ان کے پیچھے، اور دوسری وجہ امتوں کا امتحان ہے کہ وہ ڈفرینسز کے سبب آپس میں لڑ پڑتے یا اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتے۔ کہ کیا لوگ ان فروعات میں الجھ کر اللہ سے دور ہو جائیں گے، یا صرف اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہوئے فروعات کے فرق کی پرواہ نہ کریں؟ مثلا جب قبلہ تبدیل ہوا تو کچھ منافقین کو اعتراض ہوا کہ اللہ نے بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنا دیا، لیکن جن کو صرف اللہ کی خوشنودی کی فکر تھی وہ بغیر جھجک اللہ کے حکم کے آگے سربجود ہو گئے۔ یعنی جب ان کو بیت المقدس کی طرف قبلہ کرنے کا حکم تھا تو انہوں نے مان لیا، اور جب بیت اللہ کی طرف حکم ہوا تو انہوں نے اس کو قبلہ مان لیا، چونکہ صرف اللہ کی رضا وہ چاہنے والے تھے، لیکن منافقین نے اس پر اعتراض کیا۔ معمول اختلافات پر غیر ضروری بحث کر کے اللہ کی رضا سے دور ہو جانے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کو بجا لائیں اور نیک کاموں کی طرف سبقت لے جانے کی کوششیں کرتے رہیں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ان اختلافات میں الجھ کر زندگی کا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب اور ان پڑھ لوگ بہت تیزی سے حق کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو اور اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس دین کو قبول کر کے اللہ کی رضا کی جستجو میں راہ راست پر تیزی سے قدم بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور تم صاحب علم و دانش اور اہل کتاب ہو کر فضول بحثوں اور بیکار حجت بازیوں میں اپنی عمریں برباد کر رہے ہو۔ چھوڑو ان لایانے یعنی بے معنی باتوں کو اور ایمان و عمل کی سیدھی راہ پر چل پڑو۔ یہ دنیا تمہاری عارضی قیام گاہ ہے، یعنی یہاں پر ٹیمپرری اسٹے ہے، جس کی دلچسپیوں میں تم کھو کر رہ گئے، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین دنیاوی اٹیچمنٹ میں ڈوب کر رہ گئے۔ تمہاری ایک دن یہاں سے جدائی ہے، یعنی ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینا ہے، اور پھر اپنے علیم و خبیر رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ یعنی ہمارا رب علم والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز وہ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے دربار میں ہم کو پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ رہنا ہے۔ اب تم اپنی گمراہی پر لاکھ پردے ڈال لو، لیکن حشر کے دن کیا کرو گے جب حقیقت بے نقاب ہو جائے گی؟ یعنی دنیاوی زندگی پر تو انسان اپنے گمراہی پر پردے ڈال سکتا ہے، لیکن حشر کے دن تو حقیقت سب کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ قرآن حق یعنی سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے، یہ افترا کیا ہوا کلام نہیں ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ سابقہ کتابیں بھی من جانب اللہ ہی ہیں، بلکہ قرآن ان پر محافظ بھی ہے، یعنی جو ان میں تحریف کیا گیا قرآن اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کی تربیت کریں، اور امت کو حکم ہے کہ حق آ جانے کے بعد غیروں کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام کو ایک امت کر دیتا، لیکن اس نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کیا ہے تاکہ انہیں آزمائے۔ بندوں کو چاہیے کہ حق آنے کے بعد اختلافات سے کنارہ کش ہو جائیں اور اپنی توجہ خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے میں لگائیں۔ یاد رکھیں کہ تمام کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یہ زندگی عارضی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ ہم میں سے کون حق پر تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔